الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکیں. اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں. اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں. دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی. وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خداوند جہاں ہی کو. دعاؤں میں پکارو
اس خدا بند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے ہی نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زبان کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جان کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 46ویں نمبر کی صورت یعنی 26ویں پارے کی پہلی صورت سورہ احقاف کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 5 اور 6 تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔
آیات کا جو حاصل ہے وہ ہے دعا و پکار کا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دعا و پکار کا بے سود ہونا، شاید انہی مجالس میں آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں جس کلمے کو ہم ایمان کی بنیاد کہتے ہیں، جس کلمے کے کلمات زبان سے ادا کرنے پر ہم کسی غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں اور وہ اسلامی برادری کا ایک فرد بن جاتا ہے، بالفاظ دیگر جس کلمے کے انکار کی بنا پر سگا بھائی بھی غیر بن جاتا ہے اور وہ اسلامی برادری سے الگ ہو جاتا ہے، اس کلمے کے بول میں یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے جو عام آدمی سمجھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی بچپن میں ہر آدمی کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں جب ترجمہ اس کا کرتا ہوں تو اس میں ایک لفظ بڑھا دیتا ہوں، یعنی اسی عبادت کی حقیقت، اس کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ یہ کہ خود ساختہ بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم بیان فرمایا ہے وہی میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا حضور کی ایک حدیث مبارک ہے، الدعاء مخ العبادہ، پکار، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یہ پکارنا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح، الدعاء هو العبادہ، یہ پکار ہی اصل میں عبادت ہے۔ الفاظ تو مختلف ہیں لیکن خلاصہ سب کا یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت پکار ہے۔ اور وہ صرف اللہ کے لیے، اس کے حقدار صرف اللہ ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا سب کو پکارنا بے سود ہے۔ جیسے یہ آیت اس وقت آپ نے سنی ہے اور اس کا اسلوب بڑا عجیب ہے، میں اس کو پھر پڑھتا ہوں، پہلے تو آپ نے توجہ سے نہیں سنا ہوگا، اب توجہ سے سنیے۔ یہ 5ویں نمبر کی آیت ہے، سورت کون سی ہے؟ احقاف، پارہ 26 میں اس کی پہلی سورت ہے۔ یہ الفاظ آپ سے دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ توفیق دے آپ کو کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے بھی یہ آیت نکال کر آپ اس کو سمجھا سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذہن میں صورت ہوگی کہ فلاں صورت ہے، فلاں آیت ہے، تو تبھی آپ سمجھائیں گے۔ ہر مسلمان وہ دین کا، اسلام کا نمائندہ ہے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ میں اور آپ سب، کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ ذمہ دار ہے اور یہ نہیں ہے۔ جس نے بھی اس کلمے کی حقیقت کو مان لیا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ اسلامی برادری کا فرد بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پھر رسول اللہ کا رضاکار بن گیا، اور پھر دین اسلام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار بن گیا۔ یہ ہماری بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے۔ آج اگر کوئی غیر مسلم ہم سے کہتا ہے، ہمارے عام آدمی مسلمان سے کہتا ہے
بھئی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلامی برادری میں شامل کیجئے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے بازار میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی غیر مسلم اسلامی برادری میں آنا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ضرور تو یہ ہے کہ وہیں بٹھا کر اس کو اسلام کی حقیقت سمجھائیں. جن سب سے پہلے اگر یہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے بول صحیح طریقے سے اس کی زبان سے ادا کرائیں اور اس کا معنی اور مطلب سمجھا کر پھر بتلائیں کہ پہلے تو غیر مسلم تھا، اب مسلمان کیا ہوا ہے، کیا فرق پڑا ہے؟ تو ویسا ہی انسان ہے جیسے پہلے تھا. نہ تیری آنکھیں بدلی، نہ ناک بدلی، نہ ماتھا بدلا، نہ جسم بدلا. تو پہلے تو کافر تھا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ اگر اس لفظ کو اس نے زبان سے ادا کیا ہے، لفظ کی حقیقت کو نہیں سمجھا، تو کیسے فرق؟ پھر تو کچھ بھی نہیں. جیسا سورہ بقرہ کے شروع کے 2 رکوعوں کے اندر یہ مضمون آ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہے وہ. اللہ تو انکار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا. جب حقیقت کو سمجھا نہیں تو میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. اللہ تو جانتے ہیں کہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہے سمجھ کر، اور دل سے قبول کیا ہے نہیں کیا، یہ زبان سے بولے ہیں. اللہ ان بولوں سے ہی مغالطہ کھاتے. قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ منافقون. کیا نام ہے؟ منافقون. منافق سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے. یہ بھی سمجھیے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اندر باہر سے مسلمان ہے، اندر اور باہر سے بھی نظر آئے کہ مسلمان ہے، اور اندر سے بھی ساری حقیقتیں اسلام کی تسلیم کرتا ہے اور اپناتا ہے. اور کافر وہ ہوتا ہے جو باہر سے بھی کافر اور اندر سے بھی. یہ بات بڑی خطرناک ہے. باہر سے بھی کافر ہے، یعنی اس کی شکل دیکھ کر، اس کی وضع قطر دیکھ کر، اس کے لباس دیکھ کر کوئی انسان مغالطہ نہیں کھاتا کہ یہ کافر ہے، کافرانہ لباس اس نے پہنا ہوا، اس کا حلیہ کافروں والا ہے، اس کی ٹوپی کافروں والی ہے، اس کی جو بھی لباس پہنا ہوا ہے وہ کافروں والا ہے. ذرا بھی مغالطہ نہیں ہوتا. آپ حضرات تو یورپ یا بیرون ملک جاتے رہتے ہیں کاروباری سلسلے میں، یا عزیزکاروں کو ملنے کے سلسلے میں، یا سیر سپاٹے کے، جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں، باہر کی دنیا میں خوب سیر کرتے ہیں. ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہم سیر کر سکیں. ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بلایا تھا انگلینڈ میں، 1 مہینہ وہاں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس دین کی برکت سے مجھے سارے انگلینڈ میں پھرنا پڑا. مختلف جگہوں بیانات ہوتے تھے، جب لوگوں کو پتہ چلا، جو جاننے والے تھے، ہر جگہ بیانات ہوئے، کہیں جمعے پڑھائے. صرف جو آئرلینڈ ہے وہ نہیں دیکھا، باقی سارا برطانیہ دیکھ لیا. 25 دن میں وہاں 22 دن پھرتا رہا. خیر، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا. وہاں کے کسی غیر مسلم کو، کسی عیسائی کو یا یہودی ہے یا کسی، آپ نے مسلمانوں جیسے لباس پہنا دیکھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور اس کے برعکس میں کوئی بات کہوں گا تو شاید یہ تکلیف دہ ہے. بات سمجھا رہا تو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے. ظاہر میں مسلمان دکھائی دیتا ہے، اندر سے کافر ہے. آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا.
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ مدینہ طیبہ میں لوگ یا تو مسلمان تھے، کچھ اہل کتاب یہودی، اور کچھ جو شروع میں انہوں نے اسلام کو قبول تو کیا لیکن دل سے نہیں کیا، بعد میں وہ ظاہر ہو گئے اور وہ منافق شمار ہوئے. منافقین کی جتنی آیتیں ہیں ان کا پہلا مصداق وہی لوگ ہیں. مکہ شہر کے اندر دو طبقے تھے، پکے کافر یعنی مشرکین تھے یا مسلمان تھے تھوڑے سے. مدینہ طیبہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں دو طبقے تھے. کچھ یہودی تھے جو بعد میں نکال دیے گئے، قتل کر دیے گئے، جو آج تک ان کے دل کی وہ عداوت کی آگ نہیں ختم ہوئی. تو جنہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ تو دل و جان سے اسلام قبول کرنے جو انصار کہلائے، کچھ نے بامر مجبوری اسلام قبول کیا، وہ بعد میں منافق. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مدینہ کا منافقوں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے مسلمانوں کے لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہنا ہو. کوئی منافق ایسا نہیں تھا جس نے مسلمانوں کی وضع قطع کے علاوہ دوسری وضع قطع اختیار کی ہو. عام منافقین کا طیب عام انسان نہیں کر سکتا تھا، اللہ کی وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا. مدینہ کے منافقین کا سب سے بڑا لیڈر عبداللہ بن ابی، دیکھیے اس کا نام بھی عبداللہ ہے. اب تو لوگ ٹی وی اور ان چیزوں کو دیکھ کر ایسے ایسے انوکھے نام رکھتے ہیں کہ شیطان بھی سر پیٹ کر رہ جاتا ہے. برائی کا منبع اور سرچشمہ میں تھا، یہ تو میرے بھی باپ نکلے. میں اب ان ناموں کا تذکرہ کن نوستوں کا ذکر میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا. یاد رکھیے میرے دوستو، مسلمان حقیقی مسلمان وہ ہے جو نام رکھنے بھی اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی لیکن فریب خوردہ بچے بچیوں کا نام رکھنے کے لیے دوسروں سے پوچھتے ہوں گے، مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ میں تو دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور خادم ہے دین کا. میں نے تو وہی بات بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تعلق. تو جو میں نے صحیح نام بتایا ہوتا تو پھر کہتے ہیں اس سے ذرا اچھا سا نام بتائیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس پر، لیکن میں اس کی بدنیتی پر محمول نہیں کرتا، اس کی جہالت پر سمجھتا ہوں کہ اس کی تعلیم نہیں ہے. اس کے ماں باپ نے اس کو تعلیم نہیں دی. جوان ہو چکا ہے، زیادہ اس کی تعلیم کا منبع یہ کہ سکول میں کالج کے اندر بھٹکتا رہا ہے. سکولوں کا حال میں نے دیکھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور کالجوں کا حال آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میری ذاتی معلومات اور تجربے کے بنا پر ہندوستان سے آنے والے جو علی گڑھ کے فاضل تھے، وہاں کے پڑھے لکھے تھے، وہی کوئی سمجھدار تھے، وہی دین کو سمجھنے والے تھے. آپ کے پاکستان شریف کے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اللہ ماشاءاللہ اچھے ماں باپ کی اولاد، اچھے ماں باپ کی تربیت کو مستثنا کر لیتا ہوں، عام طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے ایک ہوشیار جانور ہوتا ہے، اعلیٰ مسلمان نہیں ہوتا. ہوشیار جانور میں نے اس لیے کہا کہ ایک غیر ہوشیار جانور چوپایا، یہ ہوشیار جانور ہے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کو نہ خدا کا پتہ نہ محمد مصطفیٰ کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا توقع رکھے اس پڑھے لکھے کہ کسی عیسائی کو یا کسی ہندو کو یا سکھ کو دار اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی تعلیمات اس کو معلوم ہوگی. آپ کہہ لیں میں آج کل بات چل رہی ہے 9ویں کی کتاب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مضمون، خاتم النبیین کا لفظ نکال کر
چشمہ سر چشمہ ہدایت. گوش پر آواز رہی ہے میرے دوستو. قادیانیت بڑی متحرک ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اسی حکومت میں کیوں قادیانی متحرک ہو چکے ہیں. ہر طرف سے خبریں یہ آ رہی ہیں. آج میں نے نیٹ پر یہ سنا ہے، اللہ کرے کہ بات جھوٹی ہو، اللہ کرے آپ بھی کہیں آمین، خدا کرے یہ بات جھوٹی ہو. جرمنی میں قادیانیوں کا جلسہ ہوا ہے، اور وہ ان کا بڑا قادیانیوں کا بڑا ہے مسرور، جس کو لوگ مفرور کہتے ہیں. وہ بڑے تمتراک کے ساتھ شان و شوکت سے آتا ہے اور نعرے لگاتے آتے ہیں قادیانیوں کے مرکز کے اندر. اوپر لکھا ہے کہ 20,000 مسلمان قادیانی ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل نہیں مانتا. اور وہ جو قادیانیوں کا سربراہ ہے، وہ ان کے جو حلف لے رہا ہے، اس کو اردو بولنا میں نہیں آتی. اللہ نے انسان کی مت نہ ماری، عقل سلامت ہو. انگریزی میں ترجمہ کوئی اور کرتا ہے، اردو کے چند الفاظ جو بولتا ہے وہ تلفظ بھی صحیح نہیں اس کے. باطل تو باطل ہی ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو، ہماری غفلتوں کے سبب سے، ہماری کوتاہیوں کا سبب سے، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کمانا اور کھانا سمجھ رکھا ہے. دین ہمارا مقصد تو کیا، ہماری ضرورت بھی نہیں رہا. دنیا مسلمان کی ضرورت تھی، دین مقصد تھا. اب دنیا ضرورت نہیں رہی، مقصد بن گیا، اور دین ضرورت بھی نہیں رہا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان سے پوچھئے، کلمے کا لفظ بھی صحیح نہیں بولے گا. اگر بولے گا ترجمہ نہیں بتا سکے گا. ترجمے کا مطلب پوچھئے کہ تم نے جو لفظ بولے اس کیا حقیقت ہے، وہ بغلے جھانکے گا. اس نے کیا اپنے محلے کے کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھانا اور دار اسلام میں داخل کرنا. پھر وہ یہ کہے گا کہ مسجد میں جائیں مولوی کے پاس. اس انٹرنیشنل بد نصیب مولوی جو اس کے چپراسی سے زیادہ کم حقیقت رکھتا ہے، چپراسی کے مراد زیادہ ہیں، مسجد کے امام کی کم ہیں، یہ تل حقیقت بیان کر رہا ہوں میرے دوستو. ایک باورچی کے لیے جو اشتہار میں بنتا ہے، اس کے لیے جو مراحت لکھی جاتے ہیں وہ مسجد کے امام کے لیے، وہ محلہ سے روٹیاں مانگ کر کھائے. جب دین اور اہل دین کے ساتھ یہ تحقیق کا معاملہ ہوگا تو میرے رب کے فیصلے میرے ایسی قوم کے لیے اچھی طرح کے نہیں آتے. اس دھرتی پر، خدا کی زمین پر جب قوم کی سوچ غلط ہو جائے گی خدا کے دین کے لیے، اہل دین کے لیے، تو پھر آسمان والے کی نظر بھی ان پر خدا کی رحمت کی نظر نہیں آئے گی. مرنے سے پہلے ہر انسان اپنی سوچ کو بدل لے. موت برحق آنی ہے. اور یہ مت سوچیں کہ فلاں کرے گا تو میں بھی کروں گا، فلاں کرے گا تو میں کروں گا. ہماری بدعمالیوں کے شامت سے، یہ شامت اعمال ہے. آپ حضرات ذرا پچھلے دور کو دیکھ لیجئے، ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر رہا ہے. اور اس وقت جو دور ہے، اس 70 سال کے اندر اتنا بدتر دور نہیں آیا میرے دوستوں اور بزرگوں. آپ کاروباری لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایک عام آدمی سے پوچھئے کہ تمہاری معاشی حالت کیا ہے. 50-55 سال سے تو مجھے بھی کچھ شعور ہے، 45 سال تو مجھے بھی یہاں گزر گئے. میں نے اتنا برا وقت، اتنا پریشانی کے وقت کوئی دور نہیں دیکھا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ. اور واقعتاً تبدیلی آئی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں، اور تبدیلی لائے ہیں. ایسی تبدیلی لائے گا اس قوم کی نسل یاد رکھے گی. لیکن اس سے زیادہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ آپ کا نظریہ بدلا جا رہا ہے. سندھ میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، پشاور میں کیا ہو رہا ہے، نصاب تعلیم کے ساتھ. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ذرائع ابلاغ سے سب کچھ دیکھ چکے ہوں گے. بات ہو رہی تھی منافقین کی. منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، اندر سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ فرماتے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ،
کہ منافق کے کلمے کی کیا حقیقت ہے. میرے حبیب آپ کے پاس منافق آئیں گے، کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھیں گے آپ کے سامنے. قالوا نشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق کے کلمے کی حقیقت اللہ خود بیان کرتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کا سچے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. منافق کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. منافق کسی بھی زمانے کا ہو، آج کا ہو، کل کا ہو، پہلے دور کا ہو یا آنے والے زمانے میں ہو، منافق منافق ہی ہوتا ہے. اللہ نے اس کی حقیقت اپنی ازلی اور ابدی کتاب کے اندر بیان فرما دی. بات عرضی کر رہا تھا، کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں یا کسی کو پڑھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور عبادت کی حقیقت حضور نے کیا بیان فرمائی؟ پکار. الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، پکار یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ پکار کیا ہے، عبادت ہے. اب قرآن کی آیت پر غور کیجئے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ازل اس میں تفضیل ہے. ضالٌ عربی زبان میں کہتے ہیں گمراہ کو. ازل اس میں مبالغہ پیدا کی جاتی، بڑا گمراہ. ازل کا معنی بڑا گمراہ. لوگوں تم نے دنیا میں گمراہ تو دیکھے ہوں گے، لیکن اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں دیکھا ہوگا. یا اللہ وہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، اپنی حاجات مشکلات میں ان کو پکارتا ہے. من لا یستجیب لہ، جو جواب نہیں دے سکتے اس کو، یعنی اس کی پکار پر لبیک نہیں کہہ سکتے، اس کی مراد پوری نہیں کر سکتے. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. یہ پکار پکار کر مر جائے، قیامت آ جائے گی، اس کی پکار پر جواب نہیں آئے گا، اس کی مراد پوری نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اللہ نے کیوں انکار کیا؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے جواب نہیں آئے گا کہ اس کو، جس کو پکارا گیا ہے اللہ کے سوا، جس کو پکارا گیا اس کو اس کے پکارنے کی خبر ہی نہیں. یہ کون اطلاع دے رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ پکار پکار کر مر جائے، اللہ فرماتا ہے قیامت آ جائے گی، اس کی پکار کو اس کو پتہ نہیں چلے گا. کچھ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ ذرا اور دماغ پر زور ڈالیے. جو کچھ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے، جہاں سے بھی پکارا جائے، اس کو اس پکارنے والے کی خبر نہیں ہوتی. یہ کون اطلاع دے رہا ہے؟ اللہ اطلاع دے رہے ہیں اپنی اس کتاب میں. قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں آ سکتا، یعنی اس کی مراد پوری نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے کہ اس نے تو سنا ہی نہیں. اس نے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم جن کو سنانے جاتے ہو وہ تو سنتے ہی نہیں. جواب کیا دیں گے؟ جواب تو وہ دے جو سنے.
وہم عن دعائہم، ان کی پکاروں سے وہ غافلون، بے خبر ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اگلی آیت، جب ساری دنیا محشر کے میدان میں اکٹھی کی جائے گی، کانوا لہم اعداء، عجیب انداز ہے قرآن کا. میں اس کے ساتھ قرآن کی ایک اور آیت ملانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آیت نمبر 86 ہے سورہ نحل کی. سورہ نحل کہاں ہے؟ میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ جو آدمی تلاوت کرنے والا ہے وہ فوراً بتاتا ہے. اللہ کرے میرے دل سے دعا ہے، میرا رب کرے کہ ہر مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ پوری واقفیت رکھنے والا، چاہے الفاظ کا حافظ نہ ہو لیکن اس کی مراد کو جاننے والا. یہ 14ویں پارے کی سورت ہے، سورہ نحل. اس کے معنی کی طرف ذہن چلا گیا لیکن موضوع سے نکل جاؤں گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب محشر کے میدان میں پکارنے والے دیکھیں گے ان کو جن کو پکارتے رہے، قالو، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے حضرت، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے رہے، یہ وہی ہیں جن سے ہم اولاد مانگتے رہے، شفا مانگتے رہے، دولت مانگتے رہے، کامیابی مانگتے رہے. اے اللہ، تیرے دروازے کو چھوڑ کر ان کے دروازوں پر ہم آتے رہے اور ان سے یہ ساری حاجتیں مانگتے رہے، کیونکہ ہمیں یہی سمجھایا گیا تھا کہ ان سے سب کچھ ملتا ہے. وہ پلٹ کر کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ جواب میں ان کو کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ یہ آدمی گنہگار صحیح لیکن جھوٹ تو نہیں بولتا، پکارتا رہا جن کو، انہی سے جا کر انہی کے بارے میں کہا یا اللہ ہم ان کو پکارتے رہے. تو وہ کیوں جھٹلائیں گے؟ جھٹلائیں گے اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اس آیت پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے آج سے تقریباً 400 سال پہلے دہلی شہر کے ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد میں معتکف بن کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھا. شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ کے چاروں بیٹے تھے، چاروں نے قرآن کریم پر کچھ لکھا ہے. بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز، انہوں نے فارسی زبان میں تفسیر لکھی، ترجمہ میں. دوسرے صاحبزادہ تھے شاہ رفیع الدین، انہوں نے لفظی ترجمہ لکھا، آپ کے تاج کمپنی نے اس کو چھاپ دیا ہے. تیسرے صاحبزادہ شاہ عبد القادر، انہوں نے بامحاورہ ترجمہ لکھا. لیکن ان کے ترجمے کو اللہ نے ایسی پذیرائی بخشی کہ اردو جاننے والا اس بر صغیر کا ہر عالم، ہر مسلمان عالم سمجھتا ہے کہ اللہ نے اگر قرآن کریم اردو زبان میں نازل کرنا ہوتا تو اسی زبان میں نازل کرتے جو شاہ عبد القادر کی زبان ہے. اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ انہوں نے معتکف بن کر اللہ کے سامنے استخارے کر کر کے، دعائیں مانگ مانگ کر، پتہ نہیں کتنا ٹائم گزارا، وہ ترجمہ لکھا. اور اس کے بالکل مختصر حواشی سے کوزے میں سمندر بن کر کے کہیں کہیں لکھے ہیں. ان میں سے اس آیت پر بھی ایک حاشیہ لکھا ہے.
لکھا ہے جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو، جو لوگ، یہ اس زمانے کی اردو ہے، جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں۔ مثلا علی حجویری کو جو جا کر ان سے مرادیں مانگتا ہے ان کا کوئی قصور بھی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے کچھ مانگتا ہے یا ان کے نام کے 11ویں دیتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ تعلیم نہیں دی، یہ غلطی اس آدمی کی ہے۔ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں۔ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر، یعنی شیطان خواب میں آتا ہے اس بد نصیب کو اور وہ کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی میں 11ویں والا پیر ہوں، تو نے میرے نام کی نیازیں نہیں دی نا۔ یہ گھبرا جاتا ہے اور پھر نیازیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی شکل میں آتا، کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں داتا صاحب ہوں، تو نے میرے نام کی نیازیں نہیں دی نا۔ یہ گھبرا جاتا ہے، پھر نیازیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں۔ شیطان اس بزرگ کے روپ میں آتا ہے اس کو خواب میں اور یہ کہتا ہے کہ میرے نام کی نیازیں دو، یہ دینے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پوجا پاٹ اس ابلیس کے ہو رہی ہے تو نام اس بزرگ کا لگاتے ہیں۔ سورہ یونس کی ایک آیت کے اندر تو یہ بزرگ قسم کھا کر کہیں گے، وہ آیت میں سنا دیتا ہوں تاکہ سورہ یونس 11واں پارہ، اس کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ اس میں ذرا زیادہ وضاحت ہے، دھیان سے سننا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن آنے والا ہے ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے جو غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتے رہے، پکارتے رہے، پوچھتے رہے، ان کو بھی، اور جن بزرگوں کو پکارا گیا ان کو بھی اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، ہم ان پجاریوں سے کہیں گے ٹھہرو، تم ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، انتم وشرکاؤکم، بزرگوں سے کہا تو دوسری لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ 2 لائنیں کھڑی کی جائیں گی۔ فزیلنا بینہم، درمیان میں فاصلہ ڈالیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، یہ کہیں گے حضرت یا اللہ ہم ان کو پکارتے رہے، وہ جواب ہے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہماری نیازیں دی نہ ہماری پوجا پاٹ کی گئی۔ پھر اپنی تائید کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے یہ سارے بزرگ، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کافی گواہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم نے اگر ہماری نیازیں دی ہیں یا ہمارے پوجا پاٹ کے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کا کچھ پتہ۔ کیا یہ جھوٹ بولیں گے؟ قرآن کریم ان کی سچائیاں بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ان ساری آیتوں کو ملانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک جگہ جمال ہے، دوسرے کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ اپنی مرادوں میں، اپنی حاجتوں کے اندر پکارنے کے لائق کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہر ایک کی پکاروں کو سننے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور ہر ایک کی مرادوں کو پوری کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت و پکار کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پکار کو سننے والا بھی نہیں،
اور قیامت تک کسی کی پکار پر لبیک کہنے والا اس کی مرادیں پوری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم صرف ختموں کے لیے نہیں ہے میرے دوستو، ختم پڑھانے کے لیے جو ہم نے آج اس کا مقصد سمجھ رکھا ہے کہ کرائے کے آدمی بلا لیے جائیں، 100 200 ایک ایک آدمی پکڑا دیا جائے کہ ختم پڑھ لو تاکہ ہماری دکان مکان میں برکت پڑ جائے، یا ہمارا مردہ بخش لیا جائے۔ پتہ نہیں اس مردے نے زندگی بھر اس قرآن کریم کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا عقیدہ اس کے مطابق تھا یا نہیں۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں کسی انسان کا سچا ایمان قرآن پر تھا اور مقدور بھر اس نے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اس کے لیے موت بھی راحت والی، عزت والی ہوگی، اور قبر کی زندگی بھی راحت والی ہوگی، اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو کر اٹھے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ یہ تلخ بات کر رہا ہوں میرے دوستو، آپ کو خوش کرنے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ مر کر میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور میری زبان سے نکلے بول جو ہیں اللہ کے سامنے ایک ایک اکاؤنٹ ہو رہا ہے، اس پر میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے معاملے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے عقیدہ کیا تھا، میرا نبی کیوں آیا دنیا میں، کیا سمجھا گیا، نبی کو مکہ شہر کیوں چھوڑنا پڑا، نبی کو کئی غزوات کے اندر کیوں الجھنا پڑا، 29 غزوات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست شریک ہونا پڑا، اور صحابہ کرام نے جو غزوات لڑے ہیں اس کی تو تعداد ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی دیوانے تھے، خواہ لڑائی لڑتے تھے؟ لڑائی کا بنیادی سبب کیا تھا کہ مسلمان نماز پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمانوں کو نماز پڑھانا چاہتے تھے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستو، مسلمانوں کو روزہ رکھوانا چاہتے تھے، حضور ان کو حج کرنے کی دعوت دیتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، اس لیے لڑائی لڑتے تھے۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات عقیدے کی اور توحید کی بات تھی، اس کو وہ نہیں مانتے تھے، نبی کو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ اس کو مانو۔ اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے نکالا۔ رسول اللہ نے زبردستی کوئی بات منوانے کی کوشش نہیں کی، جس نے مان لیا مان لیا، نہیں مانتا نہ مانے، لیکن مسلمانوں کے حکم تھا کہ ہر ایک کو دین کی دعوت دو۔ خدا کی زمین پہ چلنے پھرنے والے انسان کافر ہو کر نہ مرے، اللہ کا وفادار ہو کر مرے۔ لیکن جب ان کفار نے امن والی تبلیغ اور دعوت کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تو مکہ شہر کے اندر تو 13 سال تک تکلیفیں اٹھاتے رہے، مسلمانوں کو ہاتھ کھڑا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آپ سب کو پتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسلمان بھی، مکی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی لڑائی نہیں کی، نہ کسی صحابی نے لڑائی کی، مارے کھاتے رہے، اللہ کا حکم تھا مارے کھاتے رہو۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر بھی ان مشرکین نے سکون سے نہیں رہنے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل جو تکبر کا پیکر تھا، ان مشرکین کا سرغنہ تھا، اس نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں سکون سے نہ رہنے دیا۔ 1000 کا لشکر لے کر آیا سن 2 ہجری میں۔ مسلمانوں کے پاس اسے کوئی تعداد نہیں تھی، نہ ہتھیار تھے، کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے بھروسے کے۔ ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ آئے 1000 کا لشکر لے کر۔ جب حضور کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شمار کیا، صرف 313، اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے 3 سے 13 کے پاس تلوار نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، بندوقیں تو اس وقت تھی نہیں، صرف 8 تلواریں تھیں۔ تاریخ کھنگال لیجئے، مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں اور 6 زریں،
اور خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ آپ اگر گئے ہیں مدینہ طیبہ میں، بدر کے راستے سے میں کئی دفعہ گیا ہوں، قصداً ارادتاً اپنی گاڑی کو اس طرح موڑا ہے تاکہ وہ منظر مجھے ازبر ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ساری تفصیلات نہیں بیان کرتا۔ ابو جہل پیکر طاغوت، تکبر کا مجسمہ، گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لے کر آیا ہے، اور اونٹ لائے ساتھ کو، مسلمانوں کو بالکل نیست و نابود کرنے کے بعد 3 دن جشن منائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ پہلے پہنچ کر انہوں نے زمین کا جو پکا حصہ تھا جہاں قدم جمتے تھے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے حصے میں وہ جگہ آئی جو ریتلی جہاں قدم نہیں جمتے تھے، لیکن فیصلے کس کے پاس ہیں؟ بس یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے پاس ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ پکی زمین ہمارے پاؤں جمیں گے، ان کے پاؤں پھسلیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے بارش کر دی، نقشہ بدل گیا، ان کی پکی زمین کیچڑ بن گئی، مسلمانوں کی ریت والی زمین جم گئی۔ فیصلے کس کے پاس ہیں؟ اس متکبر مغرور بدبخت انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ زمین پر اگر میں کچھ کرتا ہوں تو ایک اور بھی ذات ہے جس کے ہاتھ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ قصہ مختصر، جب مقابلہ ہوا کیا نتیجہ نکلا؟ ان 8 تلواروں والوں نے 70 مشرکین کو جہنم رسید کر دیا، جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان 1000 میں سے 70 کو دوزخ میں بھیج دیا اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ ان 8 تلواروں والوں نے تلواروں سے کامیابی حاصل کی۔ اسی مضمون کے بارے میں قرآن وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی تھی، مدد تو آج بھی اللہ مدد والا ہے، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تو جوڑ دیا جائے۔ کسی شاعر نے کیا آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ستر جہنم رسید ہو گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے۔ میرے سمجھانے کا مقصد، مجھے کس سے نہیں بیان کرنا چاہتا، میرا مقصد یہ ہے کہ اس توحید کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا رسول اللہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ کل بھی ذمہ داری تھی اور آج بھی ہے۔ صحابہ کرام نے یہاں تک پیغام پہنچایا، میں اور آپ مسجد بنا کر بیٹھے مسلمان، اب میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو اپنے گھروں تک بھی پہنچائیں اور جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے اس پیغام کو پہنچائیں، ورنہ موت کی ہچکی تو لگنی ہی لگنی ہے۔ اس کے بعد اللہ پوچھیں گے اس پیغام کو سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ سمجھا تھا تو پھر آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ مصلحتوں کا شکار رہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہماری دوستیاں نہ ختم ہو جائیں، ہمارے رشتے دار ہم سے نہ چھوٹ جائیں۔ صحابہ کرام نے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا، اپنے غیر ہو گئے، ان کو غیر بنا لیا، لیکن اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا۔ اتنی بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ آخر میں کہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نبی آئے دنیا میں؟ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر، چھوڑ دیں گے، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر۔ کوئی ایسا نبی بھی آیا جس نے لوگوں کو صرف نماز کی تلقین کی ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، قربانی، کسی نبی کی تعلیم میں سوا اللہ کی توحید کا کچھ بھی نہیں۔ پہلے بات سمجھیے، آج ذہن نشین فرما لیجئے میرے دوستو، محمد رسول اللہ کی تعلیم سمیت سارے نبیوں کی تعلیم میں مرکزی نقطہ اللہ کی توحید۔ نماز، روزہ یہ ضمنی چیزیں، طبعی چیزیں، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ مان لیا تو پھر نماز بھی ہے۔ سابقہ شریعتوں میں نماز تھی، کسی میں تھی، کسی میں نہیں تھی، کسی میں نماز اس طرح تھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، کسی اس کے علاوہ تھی۔ ہماری شریعت میں جتنی عبادات کے طور و طریقہ، سابقہ شریعتوں میں ایسا نہیں تھے۔
سابقہ شریعت میں قربانی کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، ہم کھاتے ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شریعت کے اندر بنیادی مسئلہ یہ مسئلہ توحید رہا، باقی طریقے مختلف رہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے کلمہ جس نے پڑھ کر مان لیا ہے نا، اس کو توحید ماننی پڑے گی، اپنانی پڑے گی، توحید کا پیغام سنانا پڑے گا، پہنچانا پڑے گا۔ جو مولوی کہلا کر، پیر کہلا کر لوگوں سے اپنے ہاتھ چمواتا ہے، حضرت حضرت کرواتا ہے خدا کی توحید، اس سے بڑا مجرم خدا کی دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا گزر ہی جاتی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا اپنے آپ کو پجوایا ہے یا خدا کا پیغام پہنچایا ہے۔ نذرانے شکرانے اکٹھے کرنے بڑے آسان ہیں، حضرت حضرت کہلانا بڑا آسان ہے، خدا کی توحید کا پیغام بڑا کڑوا ہے۔ محمد رسول اللہ پہنچائیں تو ان کو پتھر پڑیں، باقی انبیاء پہنچائیں تو ان کو پتھر پڑیں۔ تو آج کا ملا اور پیر پڑھائے تو لوگ جھک جھک کر کو سلام کریں۔ مسئلہ توحید کڑوا ہے، جو اس کڑوے مسئلہ بیان کا تو لوگ حلوہ نہیں کھلاتے، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے طرح طرح کے نام رکھے جائیں گے، فتوے لگائے جائیں گے، لیکن کچھ بھی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا؟ سابی بے دین کہا گیا، کذاب جھوٹا کہا گیا، ساحر جادوگر کہا گیا، مجنون پاگل کہا گیا۔ یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ کو سننی پڑی ہیں، لیکن حضور نے اپنے پیغام نہیں چھوڑا۔ آج ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہمیں لوگ گالیاں بکیں، ہم برا منائیں؟ انبیاء سے زیادہ ہماری عزت نہیں ہے، نبی کریم سے بڑھ کر ہماری عزت نہیں ہے۔ یہ سننا پڑے گا دوستو، ملا کو بھی سننا پڑے گا، پیر کو بھی سننا پڑے گا، عام مسلمان کو بھی سننا پڑے گا، لیکن یہ بات پہنچانی پڑے گی خدا کی بارگاہ میں اگر جانا ہے اور سرخرو ہو کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔